अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और पूछा, ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नेक सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। उसने पूछा, फिर कौन? आपने फरमाया, तेरा बाप। फिर उसने पूछा, कौन? इरशाद फरमाया, तेरी माँ। इसने कहा, फिर कौन? तो आपने फरमाया, तेरा बाप। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा इरादा है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहाद में शिरकत करूं और इसलिए आया हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मामले में मशवरा कर लूं। फरमाया, क्या हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? जामिया ने कहा, जी हाँ। जाहिमा ने कहा, जी हाँ, जिंदा हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो फिर जाओ, उन्हीं की खिदमत में लग जाओ कि जन्नत उन्हीं के कदमों में है। हज़रत अवैस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का शर्फ हासिल ना कर सके। इनकी एक बूढ़ी वालदा थी, दिन रात इन्हीं की खिदमत में लगी रहती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की बड़ी आरज़ू थी, और कौन मोमिन होगा जो इस तमन्ना में ना तड़पता होगा। इसकी आंखें दीदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशन हुई। चनाचा हज़रत अवैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने आना भी चाहा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हज अदा करने के भी इनके दिल में बड़ी आरज़ू थी, लेकिन जब तक इनकी वालदा ज़िंदा है, इसकी तन्हाई के ख्याल से हज नहीं किया, और इनकी वफ़ात के बाद ही ये आरज़ू पूरी हो सकी। माँ बाप के साथ भी अच्छा सलूक कीजिए, इसकी खिदमत कीजिए और अदब व एहतराम से पेश आए। हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने इस मकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त तक़सीम फरमा रहे हैं। इतने में एक औरत आई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब पहुंच गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए अपनी चादर बिछा दी। वो इस पर बैठ गई। मैंने लोगों से पूछा, ये कौन साहिबा है? लोगों ने बताया कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वालदा, वो माँ है जिन्होंने आपको दूध पिलाया था। अबू दाऊद ने रवायत किया। वालदा की वफ़ात के बाद भी इसका ख्याल रखें और इनके साथ नेक सलूक करने के लिए मुदर्जा ज़ैल बातों पर कारबन रहें। नंबर 1, माँ बाप के लिए मफ़रत की दुआएं बराबर करते रहें। कुरान पाक ने मोमिनों को ये दुआ सिखाई है, परवरदिगार मेरी मफ़रत फरमा और मेरे वालिदैन की भी, और सब ईमान वालों को इस रोज़ माफ़ फरमा दे जब के हिसाब होगा। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मरने के बाद जब मैयत के दर्जात बुलंद होते हैं तो वो हैरत से पूछता है, ये क्यों कर हुआ? खुदा की जानिब से उसे बताया जाता है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए मफ़रत की दुआ करती रहती है और खुदा ने उसे कबूल फरमा लिया है। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा ही का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी मरता है तो इसके अमल भी मोहलत ख़त्म हो जाती है। सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी फ़ायदा पहुंचाती रहती हैं। एक, सदका जारिया। दूसरे, इसका वो फैलाया हुआ इल्म
جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تیسرا، وہ صلح رحمی جو اس کے لیے دعا مغفرت کرتی رہے، صلہ رحم اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ 4، والدین کے کیے ہوئے عہد و پیمان اور وصیت کو پورا کیجیے۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے کچھ وعدے کیے ہوں گے، اپنے خدا سے کچھ عہد کیے ہوں گے، کوئی نظر مانی ہوگی، کسی کو کچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہوگا، اس کے ذمے کسی کا قرضہ ہوگا اور ادا کرنے کا موقع نہ پا سکا ہوگا، مرتے وقت کچھ وصیتیں کی ہوں گی۔ آپ اپنے امکان بھی اس سارے کاموں کو پورا کیجیے۔ مطلب ہے کہ اگر مرنے والا کسی کے ساتھ کوئی وعدہ یا کسی سے کوئی لین دین ہے وہ کر کے آیا ہے اور وفات پا گیا، تو وہ سارا کچھ اس کی اولاد کو چاہیے کہ اس کے پیچھے سے ختم کرے، مطلب ہے کہ دے اس کا قرضہ، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ نے نظر مانی تھی لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئی، کیا میں اس کی طرف سے یہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، تم ضرور اس کی طرف سے نظر پوری کرو۔ باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہو، ان کا احترام کیجیے، انہیں اپنے مشوروں میں اپنے بزرگوں کی طرح شریک کیجیے، ان کے رائے اور مشورے کی تعظیم کیجیے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے۔ ایک بار حضرت ابو لہب بیمار ہوئے اور مرض بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو حضرت یوسف بن عبداللہ دور دراز سے سفر کر کے اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو لہب رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو تعجب سے پوچھا، تم یہاں کہاں؟ یوسف بن عبداللہ نے کہا، میں یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی عیادت کروں، کیونکہ والدہ بزرگوار سے آپ کے تعلقات بڑے گہرے تھے۔ حضرت ابو برادر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو میرے پاس عبداللہ بن عمر تشریف لائے اور کہنے لگے، ابو تم جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا، میں تو نہیں جانتا، کیا آپ کیوں تشریف لائے ہو؟ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر فرمایا، بھائی میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آپ کے والد میں گہری دوستی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس دوستی کو نبھاؤں اور اس کے حقوق ادا کروں۔ ابن حبان نے روایت کیا۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر نیک سلوک کرتے رہیں اور رحم کے ان رشتوں کا پوری طرح پاس و لحاظ رکھیں۔ ان رشتہ داروں سے بے نیازی اور بے پرواہی دراصل والدین سے بے نیازی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے آباء و اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو، ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔
اگر زندگی میں خدا نخواستہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ مرنے کے بعد ان کے حق میں برابر خدا سے دعا کی مغفرت کرتے رہو۔ توفیق ہے کہ خدا آپ کی کوتاہی سے درگزر فرمائے اور آپ کا شمار اچھے بندوں میں فرما دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ خواہ زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اب اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا سے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک کہ خدا اسے اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے گا انشاءاللہ۔ کوئی بھی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی بھی آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ کبھی بھی آپ لوگ مایوس نہیں ہونا۔ یا مجھے تھوڑا پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے تو آپ لوگ پڑھے لکھے ہو، آپ لوگ غور کر لیا کرو کہ یہ لفظ جیسا بھی پڑھ رہی ہے تو ہمیں تو پتہ ہے نا، تو اس بات پہ غور کرو کہ بات تو اچھی ہے نا سمجھنے والی، تو آپ سمجھا کریں اور اس پہ غور کیا کریں اور میرے لیے دعا کیا کریں۔ آج میری طبیعت 2 دن سے ٹھیک نہیں ہے تو آپ لوگ میرے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے صحت یاب کرے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔